السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والغماة المستضعفین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. صلوات الشہر محمد ہم لوگ جس آستان سے گزر رہے ہیں اربعین کے ایام ہیں اور کافی اربعین کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے. مومن کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے یہ. مومن کے 5 علامتیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. مومن کی 5 علامتیں جس میں سے 51 رکعت نماز پڑھنا. 1 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بآواز بلند پڑھنا. ویسے تو فجر اور مغرب شام میں پڑھتے ہیں لیکن ظہر عصر میں مستحب ہے کہ بآواز بلند پڑھیں. سیدھے ہاتھ کے انگلی میں عقیق کی انگوٹھی پہننا یہ ایک علامت ہے مومن کی. پھر زیارت اربعین پڑھنا یعنی کل جو اربعین ہوگا اس کی زیارت پڑھنا. آخر اس زیارت کے اندر خصوصیت کیا ہے؟ اس زیارت کے اندر امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف ہے. ہر چیز کا ہدف ہوتا ہے. بغیر ہدف کے کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. اللہ نے کوئی چیز دنیا میں بے ہدف خلقت نہیں کیا. بے ہدف جو خلقت ہوتے ہیں وہ جانور ہیں. جانوروں کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. انسان کا ہدف ہوتا ہے. امام حسین کا بھی ہدف ہے. امام حسین کے قیام کا ہدف ہے. اگر قیام کربلا کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ کتنا گہرا اور کتنا پرارزش ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کی قربانیوں کو امام نے پیش کیا. اولاد میں، اصحاب میں، یہ ساری قربانیوں کے اوپر جب آپ نگاہ کریں گے اولاد میں علی اکبر ہیں سلام علیکم، علی اکبر ہیں، حضرت علی اصغر ہیں. اندازہ ہو جائے گا کہ امام کی قربانی کتنی اہمیت رکھتی ہے. ورنہ دوسرے قربانیاں بہت ہوئی ہیں اگر دیکھا جائے تاریخ میں جنگوں کے اندر، لیکن وہ شہادتوں میں کربلا کی شہادت میں زمین آسمان کا فرق ہے. امام حسین قیام فرماتے ہیں جبکہ ساری امت مسلمہ سو رہی تھی. تحلیل کرنا چاہیے تاریخ پہ. تاریخ ایک گہرا سبق آموز ہمیں سبق دیتی ہے، کافی گہرا سبق دیتی ہے. تحلیل اگر جس قوم کے پاس نہ ہو تاریخ پر وہ خرافات میں گر جاتا ہے، بدعتوں میں گر جاتا ہے. جس قوم کے پاس تحلیل ہوتی ہے وہ قوم آگے بڑھتی ہے. خالص مثلا جس قوم میں تحلیل نہ ہو، خرافات و بدعتیں زیادہ ہوں تو ویسے یہ آب مضاف وضو کرنے کے قابل نہیں ہے.
لیکن وہ پانی جو خالص ہوتا ہے وضو کرنے کے قابل ہوتا ہے. خالص قوم امام زمان ارواحنا له الفدا سے ملاقات کرے گی. توجہ کریں آپ لوگ. 40 جو امام حسین کے قیام کا بڑا مقصد جو بیان کر رہا ہے، خود امام فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْغِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. یہ امام کا پیغام ہے. یہ زیارت اربعین کس امام سے وارد ہے؟ 6ویں امام سے. وہاں پہ بتایا امام نے، دیکھو امام حسین نے کیوں قیام کیا. بذل مہجتہ، اپنے دل کے خون کو، یعنی دل اپنے آپ کو پیش کر دیا امام نے. کس لیے پیش کیا؟ تاکہ لوگوں کو ضلالت سے دور کریں، گمراہی سے دور کریں، جہالت سے دور کریں. جہالت ایک بڑا دشمن ہوتا ہے. جہالت کس انسان کے اوپر قابض ہوتی ہے؟ جس کا رشتہ اپنے مولا و آقا سے پھیکا پڑ جاتا ہے. جس کا رشتہ پھیکا پڑ جائے جہالت اس پہ قابض ہو جاتی ہے، علامتیں معلوم ہو جاتی ہیں اس کی. جتنا انسان رابطہ اپنے مولا و آقا سے مضبوط کرے گا، جہالت جو سب سے بڑی دشمن ہے وہ پیچھے ہٹتی رہتی ہے. یہ مشرق اور مغرب کی طریقے سے ہے، پورب و پچھم کی طریقے سے ہے. جتنا انسان مشرق کی طرف جائے گا مغرب سے دور ہوگا، جتنا مغرب کی طرف جائے گا مشرق سے دور ہوگا. جتنا آپ امام کی طرف گامزن رہیں گے، جتنا آگے بڑھیں گے، امام کے راستے کو تھامے رہیں گے، شیطان کا راستہ آپ سے دور رہے گا. کیونکہ شیطان ہمیشہ انبیاء کے پاس گیا ہے، لیکن کہیں پر بھی آپ بتا دیں کہ شیطان ائمہ کے پاس گیا ہو. اماموں کے راستے پر شیطان نہیں آتا. توجہ کریں آپ لوگ. کہ جہالت ریز میں سے، ریز انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ نے اہل البیت کو رجس سے دور رکھا. جہالت رجس ہے. اگر ہمارے اندر جہالت پیدا ہوتی ہے، جہالت پائی جاتی ہے، تو ایک خطرے کی گھنٹی ہے یہ. یعنی ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے. ہو سکتا ہے زری کے پاس پہنچ جائیں. زری کے پاس پہنچنا بڑی بات نہیں ہے. کیا دشمنوں نے نہیں پہنچا؟ بہت سارے ایسے دشمن ہیں جو اماموں کے روضے پر پہنچے. صدام امام حسین کے روضے پر پہنچا ہے. بنی عباس کے خلفاء امام کے روضے پر پہنچے. رجس نہیں پہنچ سکتا، بدن پہنچ سکتا ہے، فکر ہماری امام تک نہیں پہنچ سکتی. اگر ہم جائیں گے امام کے دری کے پاس، ہو سکتا ہے دری کے لوہے سے مس ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری فکر امام کی فکر سے متصل نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ ہم جہالت کو دور کریں. کس طریقے سے؟ ارتباط سے. رابطہ مضبوط ہونا چاہیے امام کا امت سے، امت کا امام سے. امام اپنا رابطہ امت سے مضبوط نہیں کرے گا، امت کرے گی امام سے. امام کا اگر کرنے کا ہوتا اس وقت کرے گا امام جس وقت امت آگے بڑھے گی، ورنہ امام نہیں جا سکتا. امام اپنے امامت کے فرائض اس وقت انجام دیتا ہے جب ہم امت آمادہ ہوتے ہیں سننے کے لیے. جب سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، امام زندوں سے رشتہ توڑ کر مردوں سے جا کر گفتگو کرتا ہے. جو کریں ایسے بہت سارے مثالیں ہمارے پاس تاریخ میں. سب سے پہلی اور بڑی مثال خود رسول اللہ کی ہے. رسول اللہ کی جب بات کو ریجیکٹ کر دیا گیا، رسول نے جو ڈیمانڈ کیا تھا قلم اور کاغذ کا، جب دینے سے انکار کر دیا، سننے سے انکار کر دیا، تو امام رسول اللہ امام علی کو بلاتے ہیں اور ایک صحابی کو بلاتے ہیں. دونوں کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. پیر آخری وقت ہے رسول کا، شاید یوں کہا جائے کہ 2 یا 3 گھنٹے کے بعد رسول کی روح پرواز ہونے والی ہے. 2 یا 3 گھنٹے میں اس آخری وقت میں اصحاب کا سہارا لے کر ایک طرف امام علی، ایک طرف اور ایک صحابی تھے برجستہ صحابی،
सहारा लेकर रावी कहता है कि मैंने देखा कि रसूल को इस तरीके से ले जाया जा रहा था, आपके पैर नीचे ज़मीन पर घसते हुए जा रहे थे। पूछा कहाँ लेकर चलना है आपको? फरमाया कि मुझे बकी लेकर चलो। बकी में ले जाकर बिठा दिया। रसूल गिरिया फरमाते हैं और मुर्दों से गुफ्तगू करते हैं। फरमाते हैं कि तुम लोग खुश नसीब हो, कम से कम मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन यहाँ पर कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। यानी एक इमाम जाकर कहाँ पर गिरिया कर रहा है? रसूल इमाम भी था अपने ज़माने का, रसूल नबी भी था, रसूल इमाम भी था। जब तक वही इलाही को तशरीह करना है, जब तक वही इलाही को लोगों तक पहुँचाना है, वो रसूल होता है। जब अपनी स्ट्रैटेजी लोगों के सामने बयान करेगा, रसूल उस वक़्त इमाम होगा। तवज्जो करें आप लोग। यानी एक इमाम, एक रसूल मुर्दों से गुफ्तगू कर रहा है। कब? जब कौम मुर्दा हो गई, जिंदा मुर्दा हो गए, नहीं मुर्दे। अब इमाम अली की मिसाल ले लें। इमाम अली भी किस तरीके से इमाम कौम में हाजिर रहता है, इसलिए कि लोग राबिता रखे इमाम से राबिता। आप नहजुल बलागा में देखें, आप नहजुल बलागा एक ऐसी किताब है जिसमें आप लोग सब जानते हैं, आपके घरों में होगी, लेकिन हकीकी माने में अगर इमाम को स्टडी करना है, सिर्फ एक हदीस स्टडी करना है, आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप में भी मिल जाएगी हदीस आपको। बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें रोज़ाना एक हदीस सामने लेकर आएंगी। लेकिन अली की शख्सियत को अगर पढ़ना है, सबसे बड़ी बात यह है, अली की शख्सियत को अगर पढ़ना है, नहजुल बलागा को सही तरीके से हासिल करना होगा हमें। इमाम उस नहजुल बलागा में जंग सिफ़ीन से लौटने के बाद बहुत सारे इबरतनाक वाक़यात हैं, इबरत आमूज़ वाक़यात हैं। जंग सिफ़ीन से लौटने के बाद किसी क़ब्रिस्तान में चले जाते हैं इमाम। जंग सिफ़ीन एक दिल तोड़ने वाली जंग थी इमाम की। इमाम नहीं चाह रहे थे कि जंग हो, इस तरीके की हज़ारों की तादाद में कत्ल हो जाएं, इमाम नहीं चाह रहे थे। आखिर में हकम पेश आना, हकमैन, एक तरफ से अम्र आस, दूसरी तरफ से अबू मूसा अशरी, इमाम के ऊपर हावी होना ये इमाम को पसंद नहीं था। ये तो इमाम खुद क़ब्रिस्तान में तशरीफ़ लेकर जाते, मुर्दा कौम से बात करते हैं, या अहल दियारिल वहशते, या अहल गुरबते, या अहल वहदते, या अहल तुरबते, ऐ दूर आके पड़ जाने वालों, ऐ तुरबत में यानी कब्र में रहने वालों, ऐ तन्हाई के घर में रहने वालों, ऐ वहशत के घर में रहने वालों, ऐ अकेली ज़िंदगी गुजारने वालों। इमाम फरमाए अंतुम लना फ़र्तुन साबिक़ुन, तुम हमसे पहले चले गए, व नहनु इलैकुम तब उन लायकुन, अनक़रीब वो वक्त आ जाएगा कि हम भी तुमसे आकर मुल्हक़ हो जाएंगे। फिर इमाम ने उन मुर्दों को दुनिया के बारे में हालात बताए, जो तुम घर छोड़ कर आए थे, वो घरों की क्या हालत हो चुकी है, घरों का पर दूसरों का कब्ज़ा हो चुका है, तुम्हारी मिल्कियत दूसरे हासिल कर चुके हैं, तुम्हारा पैसा तकसीम हो चुका है, तुम्हारी बीवियां जाकर नए शौहर की तरफ चली गई हैं, नए शौहर को अपना लिए, तुम्हारी औलाद तितर बितर हो चुकी है। एक अजीम अच्छा खूबसूरत वाक़या इमाम का। उसके बाद इमाम मुर्दों से बात करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हालत बताओ क्या हालत है। फिर इमाम मुड़ते हैं यहाँ पर लोगों की तरफ, सिपाह की तरफ, अपने फौज की तरफ, फरमाते हैं कि क्या तुम जानते हो ये क्या कहना चाहते हैं? इत्तक़िल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, रिलेशनशिप अच्छा करो अल्लाह से और उसके रसूल से और अइम्मा अतार से। यानी इमाम जब तन्हा होता है, अवाम जब उम्मत इमाम से हट जाती है, तो इमाम को मुर्दों से बात करना पड़ता है। क्यों इमाम को अवाम क्यों दूर होती इमाम से, इमाम क्यों तन्हा होता है? इसलिए कि इमाम के क्राइटेरिया पर नहीं होती इमाम, लोग इमाम के क्राइटेरिया पर नहीं आते। क्यों? जब हम लोग अपने दिल से कोई दीन को एक्सेप्ट करेंगे तो इमाम का बताया हुआ दीन फीका पड़ जाएगा। इसलिए इमाम से और हमारे दरमियान राबिते दूर हो जाते हैं, इसलिए वो हुकूक नहीं है हमारे पास। जो इमाम बताना चाहते हैं सख्त दीन, जो इमाम बताना चाहते हैं वो खालिस दीन, सख्त नहीं है, खालिस है, जिसे नाब कहते हैं। नाब, इस्लाम में नाब, इस्लाम में नाब यानी वो इस्लाम, एग्जैक्ट इस्लाम जो खुद पैगंबर के पास से चला, इमाम अली के पास से आया और हर इमाम के पास, जो इमाम चाहता है कि ये इस्लाम लोगों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए।
اس لیے جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کے بارے میں روایت ہے، امام زمان ارواحنا الفدا، جب ظہور فرمائیں گے روایت میں ہے کہ من کتاب جدید، من دین جدید و حکم جدید، امام جب تشریف لائیں گے تو روایت میں ہے کہ امام ایک نئی کتاب کے ساتھ آئیں گے، نئے احکام کے ساتھ آئیں گے، نئے دین کے ساتھ آئیں گے۔ چونکہ سمجھ نہیں سکے ہم، امام کی فطرت سے واقف نہیں ہے، اٹھا کر کہہ دیا کہ نئی کتاب سے مراد قرآن جو نئی کتاب ہے وہ 40 پارے والا قرآن ہے، اس لیے کہ سمجھ نہیں سکے امام کے مزاج کو ہم۔ نیا دین سے مراد ایک نیا دین جو امام پیش کریں گے، یہ دین کچھ نہیں ہے، لوگوں نے اٹھا کر کہہ دیا۔ ایک نئے احکامات، ایک نئے یعنی رولز اینڈ ریگولیشن جسے کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ آئیں گے۔ سمجھ نہیں، چونکہ امام کے مزاج سے واقفیت نہیں ہے، ہم اپنی طریقے سے ہم امام کو تفسیر کرنا چاہتے ہیں، اپنے طریقے سے اٹھا کر کہہ دیا 40 پارے والا قرآن، 10 پارے مسلمانوں نے ہٹا دیا، دوسروں نے اتحاد کے خاطر ہٹا دیا، امام کے پاس باقی ہے وہ لے کریں گے۔ کتاب جدید وہ کتاب نہیں ہے، کتاب جدید سے مطلب یہ جو کتاب، جو تفاسیر جو مر چکے ہیں لوگوں کے درمیان، اس تفاسیر کو آ کر زندہ کریں گے امام، کتاب تو وہی رہے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ کیوں ہم سے حفاظت نہیں ہو سکی یا ہم کیوں نہیں سمجھ سکے اس کو؟ کیونکہ ہمارا رابطہ قرآن سے پھیکا ہے، ہمارا رابطہ اللہ سے پھیکا ہے، ہمارا رابطہ رسول اللہ سے پھیکا ہے، ہمارا رابطہ حسین ابن علی سے پھیکا ہے، اہل البیت سے پھیکا ہے۔ جب رابطے پھیکے پڑ جائیں گے تو ہمیں امام سمجھ میں نہیں آئے، گلیر امام دکھے گا ہمیں، یعنی سورج، اب سورج آسمان پر ہے، کلیئر ہے آسمان، سورج کی دھوپ نیچے آ رہی ہے، ہمیں احساس ہو رہا ہے گرمی، اس کے ذریعے سے ہمیں انرجی مل رہی ہے سب چیز، لیکن جب رابطہ پھیکا ہو جاتا ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ابر سامنے آ جاتا ہے، ابر، اس لیے کہ پھیکا رابطہ ہے۔ توجہ کریں آپ لوگ، ابن مہزیار نام سنا ہوگا آپ نے، ابن مہزیار یہ برجستہ صحابی تھے، شیعہ تھے، امام کے عاشق تھے، بہت کوشش کی انہوں نے کہ میں جاؤں امام سے ملاقات کروں۔ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے ابن مہزیار مکے میں، حج ان کا ختم ہو گیا تھا، انہوں نے احرام کو اپنے سے جدا کر دیا تھا۔ ایک دق الباب ہوا، شاید کسی کمرے میں تھے یا اپنے ٹینٹ میں تھے، کہا کہ کون؟ ابن مہزیار آپ ہیں؟ کہ ہاں میں ہوں، مجھے تھوڑا وقت دیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ پردہ ہٹایا، دیکھا کہ ایک شخص ہے، کہا کون؟ ابن مہزیار، میرا ہاتھ پکڑو اور چلو۔ کہا کہ کہاں پر چلنا ہے مجھے؟ کیا تمہاری تمنا نہیں تھی مولا و آقا امام زمانہ سے ملاقات کی؟ کہا ہاں تھی، جب تھی تو میرے ساتھ چلو۔ ہاتھ میں ہاتھ رکھا، ایک سٹیپ آگے بڑھا، ایک قدم آگے بڑھایا، دیکھا کہ ایک نورانی خیمے کے سامنے حاضر ہو گئے۔ نورانی خیمے کا پردہ آنکھوں سے آنسو لے کر آ گیا، ابن مہزیار گریا کرنے لگے۔ وہ شخص جو ہادی یا رہنما جو تھا، جو ابن مہزیار کو لینے کے لیے آیا تھا، وہ اس خیمے کے سامنے آگے بڑھا، اذن دخول طلب کیا۔ تھوڑی دیر میں ابن مہزیار کو اجازت ملی، وہ اندر تشریف لے گئے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، معمولاً میں جہاں جاتا ہوں یہ کہتا ہوں میں ساؤتھ کا ہوں، چنئی کا ہوں، میری اردو میں فرق ہے، آپ لوگ میری اردو کے بارے میں غلط تصور نہ کریں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے میں۔ فوراً لے کر گئے اندر۔ ابن مہزیار نے دیکھا کہ مولا و آقا مسند پر تشریف فرمائیں۔ ابن مہزیار خوش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو۔ امام نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد ابن مہزیار سے پوچھا، ابن مہزیار کہاں رہ گئے تھے تم، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ الامام المحجوب عن العالم،
فرزند رسول میں اس امام کو ڈھونڈ رہا ہوں جو لوگوں کی نگاہ سے محجوب ہے، یعنی حجاب میں ہے۔ وہ جو رہنما جو لے کر آیا تھا اس نے ابن مہزیار سے کہا ابن مہزیار یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ امام محجوب امام نہیں ہے، محجوب تم لوگ ہو، تم نے اپنے اور امام کے درمیان رشتہ پھیکا کر لیا ہے، رابطہ صحیح نہیں ہے، اس لیے تم پیچھے ہو گئے، تمہارے سامنے حجاب آ گیا، ورنہ امام تو انتظار میں ملاقات کے لیے سب سے، امام تو چاہتا ہے ملاقات کریں، یعنی کیا ہے رشتہ پھیکا ہو جانا اسے کہتے ہیں۔ ویسے تو بہت باتیں ہوئی یہاں پر، ایک طویل واقعہ ہے کہ کون سی چیزیں امام سے دور کر رہی تھی، یہ سب یہاں پر بات، لیکن ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، ٹاپک ریلیشن ہے، رشتہ ہے، امام سے کیسے رشتہ جوڑا ہے۔ یہ امام سے رشتہ، لوگ رشتہ جوڑنے کے لیے نہ جانے چھلے کرتے ہیں، چھلے ہوتے ہیں نا 40 دن، یہ نیت کیا وہ نیت کیا، یہ 40 دن بیٹھ گئے، وہ زیارت عاشورہ 40 دن، کوئی عیب نہیں ہے کرنا یہ، لیکن چھلا شرط نہیں ہے امام سے ملاقات کے لیے، چھلا شرط نہیں ہے امام سے رابطہ جوڑنے کے لیے، کیونکہ امام کی شخصیت اس سے زیادہ بلند تر ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ جتنے واقعے میں بیان کرتا ہوں یہ سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، یہ واقعے بیان کرنا یا دادی ماں کی کہانیاں جو بچوں کو سلانے کے لیے نہیں، یہ بیدار کرنے کے واقعات ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَص، قرآن میں جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں پیغمبر تم لوگوں سے بیان کرو، کس لیے بیان کرو؟ تاکہ ان کے اندر ایک عبرت حاصل ہو، تاریخ سے عبرت حاصل ہو، اسے کہتے ہیں واقعات۔ ایک واقعہ یہ ہوتا ہے صرف لوگوں کو خوش کرنے، ایک واقعہ یہ ہوتا ہے جو بچوں کو سلانے کے لیے، یعنی بعض واقعے سلانے کے لیے ہوتے ہیں، بعض واقعے بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ امام سے ملاقات کا ایک واقعہ ہے، یہ کوئی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، 100 سال کے اندر کا ہے۔ اب جو مرجع تقلید ہیں جن کا نام حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، ان کے والد کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں امام سے ایک بار ملاقات کر لوں، اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، جمال مبارک کے فرزند زہرا کی زیارت کر کر مروں۔ نیت کیا انہوں نے کہ میں 40 دن مسجد میں جا کر زیارت عاشورہ پڑھوں گا۔ 40 دن گزر گئے، 40واں دن تھا اور زیارت عاشورہ کے وسط میں تھے، انہیں کچھ خوشبو نظر آئی، خوشبو احساس ہوئی، خوشبو نظر نہیں ہے، خوشبو احساس ہوئی کہ کہیں سے خوشبو آ رہی ہے، اور سائڈ میں دیکھا تو کھڑکی کے باہر ایک روشنی ہے، تو یہ فوراً جلدی زیارت عاشورہ کو ختم کرتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اٹھ کر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بازو کے پڑوس سے، مسجد کے پڑوس سے گریہ و زاری کی آوازیں ہیں۔ یہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو پڑوس میں موت ہو گئی ہے۔ یہ گئے، جانے کے بعد اس گھر کے اندر دیکھا کہ چراغ جلے ہوئے، لوگ ٹھہرے ہوئے، پرسہ دیتے ہوئے اندر گئے، لوگوں کے ساتھ ٹھہر گئے۔ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، ایک لیڈی، ایک عورت مر گئی تھی۔ اس مجمع میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، آنگن میں میت اندر تھی، آنگن میں لوگ ٹھہرتے ہیں نا، ہر جگہ ہوتا ہے، لوگ ٹھہرتے ہیں، یہ جا کر وہاں پر ٹھہر گئے۔ باقر سیستانی نام ہے ان کا، آیت اللہ سیستانی کے والد کا واقعہ یہ کوئی 400 سال 500 سال پرانا واقعہ نہیں ہے، ایک 100 سال پہلے کا ہی واقعہ ہے، 100 سال کے اندر کا واقعہ ہے۔ یہ جا کر ٹھہر گئے، ان لوگوں میں ایک خوبصورت شخصیت سید بزرگوار بھی تھے وہاں پر، سید بزرگوار۔ یہ سمجھ گئے چہرے کو دیکھ کر، ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر، ان سے جو جس طریقے سے آنکھوں سے گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ نہ ہو یہی فرزند زہرا ہے۔ نزدیک جا کر ٹھہر گئے، سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ امام سے پوچھا آپ یہاں اس میت میں؟ امام نے فرمایا کہ یہ جو خاتون مری ہے، یہ لیڈی جو مری ہے، یہ میری بہت چاہنے والی تھی، اور اس کی زندگی میں کئی مرتبہ اس سے ملاقات کر چکا ہوں، یہ آج نہیں کئی بار مل چکا ہوں۔ انہوں نے پوچھا فرزند رسول ایسی کون سی خصوصیت اس کے اندر تھی
جو آپ کی نگاہوں کو جلب کر رہی تھی، جو آپ اسے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، باخر. پھر امام نے واقعہ بتایا یہاں پر. رضا شاہ پہلوی جو ایران کا بادشاہ ہے امام خمینی سے پہلے، انقلاب سے پہلے، اس کا باپ رضا خان ہے، اس کا نام رضا خان. یہ منحوس آدمی تھا، یہ برٹش کا پٹھو تھا، امریکہ کا پٹھو تھا. یہ جو امریکہ کہتا تھا وہ قانون کو امپلیمنٹ کرتا تھا ایران میں. وہاں پہ قانون دیا گیا تھا کہ ایران کے عورتوں کے اوپر سے حجاب کو نکال دو. یہ دشمن کی بڑی سازش رہی، کیونکہ یہ وہ ایسے کی قوانین ہیں جو انسان مینٹین کر لے صحیح سے، اس کی روابط، اس کے روابط امام سے مضبوط ہوتے ہیں. کہا کہ حجاب نکال لے. ہاں ٹھیک ہے. تحریم حجاب، کشف حجاب کے نام سے قانون پاس ہوا. سارے ایران کے اندر اعلان ہو چکا کہ آج کے بعد سے کوئی پردہ کر باہر نہیں جائے گا. توجہ کریں آپ لوگ، پردہ کر باہر نہیں جائے گا. جیسے یہ قانون پاس ہوا، امام فرماتے ہیں کہ یہ عورت نے اپنے آپ کو گھر کے اندر قیدی بنا لیا. گھر کے اندر کہ میں آئندہ سے باہر قدم نہیں رکھوں گی اگر حجاب نہیں ہے تو میں گھر ہی میں رہوں گی. میں نہیں چاہتی کہ میرے اس عمل کے ذریعے سے بے حیائی اور بے پردگی کے ذریعے سے امام زمانہ کو تکلیف پہنچاؤں اور حضرت زہرا کے اس چادر کی توہین کروں. یہ ارادہ کر گھر میں رہ گئی تھی. امام فرماتے ہیں یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں اسے کئی مرتبہ آ کے ملاقات کر چکا ہوں. امام فرماتے ہیں باخر، سید باخر، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تمہیں چلہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے کا عمل کرو، میں خود بخود آؤں گا. یہ رابطہ ہے، یہ اسے کہتے ہیں کنیکشن. رابطہ جب ان آثار کو ختم کر دیا جائے، اماموں سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آثار میں سے 3 چیزیں یاد رکھیں ہمیشہ آپ لوگ، 3 چیزیں. ایک تو خود امام رابطہ کا مرکز ہے. دوسرا آثار امام، جتنے سائنز ہوتے ہیں، روزہ مبارک ہوتا ہے، قبر مطہر ہوتی ہے، حرم، یہ سب آثار ہیں. ایک ہوتا ہے فکر. امام سے رابطہ اگر امام کے حضور میں ہو جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ انسان کو معلوم نہیں تھا، گیا 2 محرم کو امام کو روک لیا راستے میں، لیکن جب امام کی معرفت ہوئی، رشتہ مضبوط ہو گیا، 2 محرم سے لے کر صبح عاشور تک، تو وہ ابن زیاد کے لشکر سے نکل کر ہور بن کر خود ہور امام کے پاس چلے جاتا ہے. یہ رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے. لوگ جڑ جاتے ہیں. جس کے رابطے پھیکے ہوتے ہیں وہ امام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. عاشور کے صبح ایک آدمی آ کر کہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ میدان سیریس معاملہ ہے، یہاں تو قتل ہو رہے ہیں، سب ختم ہو چکے، کوئی باقی نہیں ہے، چند لوگ باقی رہ گئے. امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، میں نہیں سوچا تھا کہ میٹر اتنا سیریس ہو جائے گا، کربلا کا معاملہ اتنا گرما جائے گا. امام نے فرمایا پھر کیا سوچ کر آیا تھا میرے ساتھ؟ میں سوچا کہ تھوڑا بہت زبانی جنگ ہوگی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا، آپ چلے جائیں گے اپنی جگہ پہ، میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں. امام نے کہا کہ آپ کیا چاہتا ہے تو؟ کہا کہ ابن رسول اللہ، میں یہاں نہیں رک سکتا، میں یہاں رک نہیں سکتا. کہا کہ ٹھیک ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ جانا، چلا جا. کیا تیرے پاس گھوڑا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے گھوڑے کو چھپا رکھا ہے. لیکن امام کے ساتھ آیا، امام کے ساتھ تھا، لیکن بھاگنا چاہتا ہے. امام نے کہا گھوڑا کہاں ہے جانے کے لیے؟ گھوڑے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. جو شہداء جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے، شہید ہو کر گرتے تھے، ان کے گھوڑوں کو بعنوان غنیمت یزید کا لشکر وہیں سے لے لیا کرتا تھا گھوڑوں کو. تو گھوڑے واپس نہیں آتے تھے، صرف ایک گھوڑا آیا تھا، وہ ہے ذوالجناح. امام کی شہادت کے بعد جو خیام حسینی میں آیا تھا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پورٹریٹ ہوتی ہے، بیویاں لپٹ کر ہوتی، ایک ہی گھوڑا آیا تھا. بقیہ گھوڑے، شمشیریں جو اصحاب کے ہوتے تھے، وہ دشمن بے عنوان غنیمت نکال لیا کرتے تھے. وہ امام نے فرمایا کیا تیرے پاس گھوڑا ہے جانے کے لیے؟ کہا کہ ہاں، ایک خیمے میں میں نے بند کر رکھا ہے گھوڑے کو.
مجھے معلوم تھا یہ اگر وضعیت پیدا ہو گئی تو میں تاکہ لے کر بھاگوں. تو یہ کہ امام کیا کر سکتے تھے, یہ اپنا رشتہ پھیکا کر چکا تھا. امام نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو نکل کر چلا جا, لیکن یاد رکھ اتنی دور چلا جا کہ میری حلمن کی صدا تیرے کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے. کرائٹیریا ہے یہ کہ مدد کو آنا پڑے گا جب امام بلا رہا ہے تو, ورنہ اگر نہیں آئے گا ابد جہنم تیرے لیے, ہمیشہ کے لیے جہنم. توجہ کریں, اسے کہتے ہیں ایک امام سے خود رشتہ. دوسرا آثار کربلا آثار امامت ہے, بقی آثار ہے, نجف آثار ہے, یعنی ذریعہ مطہر ہے وہاں پر, امام کی قبر مطہر ہے, شام کے اندر حضرت زینب کی ذریعہ. بقی دشمن کیا کرے گا, ان شیعت سے رشتے کو کم کرنے کے لیے آثار پہ حملہ کرے گا, بقی کو گرا دے گا, کربلا پر حملہ کرے گا, نجف پر حملہ کرے گا. ایسے بہت حملے ہو چکے دشمن کے, کیونکہ جانتا ہے دشمن جب تک امامت اور امت کے درمیان رشتہ رہے گا امت کو ہرگز و ہرگز دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ساری امتوں کے رشتے اپنے اپنے لیڈرز سے ٹوٹ گئے, اس لیے وہ دین ختم ہو گئے, وہ مسیحیت ختم ہو گئی, یہودیت ختم ہو گئی. آج کوئی دین زندہ نہیں ہے, صرف ان کے مردہ ڈھانچے ہیں. آج ہندوازم کے مردہ ڈھانچے ہیں, ہندوازم ختم ہو گیا, یہودیت ختم ہو گئی, ان کے مردہ ڈھانچے ہیں ان کے. آج یہ لوگ جو فلم بناتے ہیں ہالی ووڈ میں بیٹھ جا کر, موسیٰ کے بارے میں فلم بناتے ہیں, 10 کمانڈمنٹس کے بارے میں فلم بناتے ہیں, عیسیٰ کے بارے میں فلم بناتے ہیں, دوسرے چیز مذہب کے بارے میں فلم بناتے ہیں. یہ فلموں کے ذریعے سے یہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, اسی طریقے سے جس طریقے سے پیشنٹ کو لے جا کر وینٹیلیٹر پر رکھ دیا جاتا ہے کہ مر چکا ہے پیشنٹ, لیکن زندہ رکھنا ہے اس کو. کتنے دن زندہ رکھنا ہے جب تک ہم صحیح سنبھل نہیں جاتے. یہ فطرت ہے یہ انسان کی, زندہ رکھتا ہے, وینٹیلیٹر لگا دیتا ہے جبکہ مشین کے اوپر چل رہا ہے. بھائی کیا ہوا, ڈاکٹر صاحب سے جا کر پوچھتے ہیں بھائی صاحب ہمارے پیشنٹ کا کیا ہوا, ڈاکٹر کہتا ہے کہ مر چکے ہیں لیکن ابھی مشین پر چل رہے ہیں, آپ کہہ دیں ہم آج نکال دیں گے, مر جائے گا. اسی طرح سارے ادیان مر چکے ہیں, کوئی دین آج زندہ نہیں ہے سوائے اسلام کے, سوائے اسلام. باقیہ دین وینٹیلیٹر پہ ہیں, باقیہ ادیان کوما میں ہے, باقیہ ادیان ریسپیریٹر پہ, سب یہ حقیقت ہے. یہ کوئی ذاکری کا نقطہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. جب دنیا نے دیکھا یہ بات ہے تو خود جو زندہ امام اور زندہ امت ہے اس کے درمیان ایک بارڈر ڈال دیا جائے, تاکہ امام ان سے نہ ملے اور یہ امام سے دور ہو جائیں. بارڈر ڈال دیں. تو کیا کریں, روزوں کو گراؤ, محلے بنی ہاشم کو ویران کر دو. اب یہ سب ہوا ہی آل سعود نے کیا ہے. پہلی خدمت آل سعود کو بٹھانے کے بعد جو کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ان سے جتنا ہو سکے شیعت کو ستاؤ, روزے گراؤ, اگر وقت ملے تو نبی کا بھی روزہ گرا دو. اسی لیے آپ دیکھیں جو بھی حج کو جاتے ہیں وہاں پر جو متوا ٹھہرتے ہیں, وہاں پر وہابیت کے جو بڑے ٹھہرتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں, مجھ سے خود کہہ چکے لوگ, آپ لوگ اگر کوئی گئے تو شاید آپ نے بھی سنا, مجھ سے خود کہہ چکے بابا تمہارا بقی کیا ہے, ہم تو رسول کے روزے کو گرانے کے لیے آمادہ ہے. یعنی ان کا ہدف یہ ہے جتنا ہو سکے انہیں ختم کرو. جیسے ختم کیا جائے گا شیعت کی سیکنڈ جنریشن بھول جائے گی کہ ان کا امام کون تھا, بقی کون تھا. جوان جب جاتے ہیں, آپ جیسے جوان جب جاتے ہیں بقی میں, کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیوں جانا چاہتے ہو, کہ آپ لوگ کہو گے کہ وہاں پہ ہمارے امام ہیں. تو یہ لوگ ایک دلائل پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ 1400 سال سے قبرستان ہے, کتنے مردے دفن ہو چکے, کتنے مردے اس کے اوپر آ چکے, کتنے مردے اور دفن ہونے والے ہیں. 1400 سال میں آپ کے اماموں کی خبر کہاں چلی گئی ہوگی کسی کو معلوم نہیں ہے, کسی کو. یعنی یہ برین واش کرنے کا ایک طریقہ ہے. آثار کو ختم کر دیا جائے تاکہ ریلیشن شپ نہ رہیں, زیارت کو نہ جائیں, جیسا کہ انگریز نے یہ کہنے پر مجبور کر دیا. اکثر ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ایک امام حجاب میں پردے غائب میں 1200 سال ہو چکے, آج تک زندہ ہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یعنی یہ باور کرانے پر مجبور کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ ایسا کوئی امام نہیں ہے, ایسا کوئی
امام موجود نہیں ہے جس سے ہم اپنا رابطہ کر سکیں. توجہ کریں, آثار ختم کریں. تیسری دشمنی جو سب سے بڑی دشمنی تھی وہ افکار امامت کو لوگوں کے درمیان سے ختم کر دیں. افکار امامت کہاں پر ختم ہو سکتی ہے؟ افکار کی جگہ ممبر ہے, افکار کی جگہ فرش اعضا ہے, افکار کی جگہ گیدرنگ ہے, افکار کی جگہ وہ ہے جہاں پر اماموں کے بیانات کو نشر کیا جائے, جہاں پر اماموں کے حالات کو بتایا جائے, جہاں پر اماموں کی سیاست کو ڈسکس کیا جائے. یعنی اس کو ختم کر دیا, تحریف کر دیا جائے, ممبر کو تحریف کر دیا جائے. برٹش کے پرائم منسٹر نے 1909 میں 1909 کی بات ہے یہ, ایران کے بہائی بادشاہ کو یا بہائی پرائم منسٹر کو خط لکھتا ہے. خط لکھ کر کہتا ہے کہ ہم جو تمہیں کہیں گے اس کے اوپر عمل کرو, شیعت کے اندر ان کے آثار کو ختم کرو. کیسے ختم کرنا ہے؟ 1 2 3. پہلی چیز, ان کے عورتوں کے حجاب کو ختم کرو. ایک نوٹ کریں آپ لوگ, دیکھیں دشمن کتنا تیز ہے. ان کے گھروں کے فرہنگ کو, جو گھر جو بنے جاتے تھے, آج بھی ہیں, ہوں گے ہندوستان کے اندر ایسے گھر ہوں گے. مسلمانوں کے گھروں کی بناوٹ یعنی ایک اچھے طریقے کے ہوتے ہیں, محراب ٹائپ کے ہوتے ہیں, جس میں کس طریقے سے قبلہ نما, یہ سب پرانے گھر جو ہوتے ہیں معمولاً آج سے 200 سال پہلے 100 سال پہلے اس طریقے کے گھر بنائے جاتے ہیں. حتیٰ ہندو کلچر میں بھی ہے یہ. ہندو کلچر جو ہماری طرف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ برہمنوں کے گھر اور پرانے ہندوؤں کے گھر جو بنائے جاتے تھے ان کے کیلیگرافی, جسے کیلیگرافی ان کے بتوں کے مطابق کی ہوتی تھی, ان کی سجاوٹ بتوں کے مطابق, ہر چیز. تو یہ بادشاہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے سٹائل کو بدلا جائے, مسلمانوں کے گھروں کے سٹائل کو بدلا جائے, یعنی فرہنگ غرب ان کے اندر ڈال دیا جائے, حجاب ختم کر دیا جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں لکھنے کے بعد کہتا ہے اتنا ستاؤ اس قوم کو, کل کے دن یہ لوگ اپنے مولا و آقا حسین کا نام لینے سے شرمائیں. دشمن کیا کر رہا ہے؟ آپ کو تیر سے مارنا نہیں چاہتا, دشمن آپ کو تلوار سے قتل کرنا نہیں چاہتا. دشمن کا ایک ہتھیار ہے, صرف آپ کے روابط کو امام سے پھیکا کروا دے. کافی ہے وہ امام کے دیر آنے میں. جیسے روابط پھیکے ہو جائیں گے امام کی تاخیر ہوگی آنے, کیونکہ خدا کو کوئی جلدی نہیں ہے بھیجنے کے لیے. خدا چاہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے امام جلدی ظہور ہو. امام کو تاخیر کرنا ظہور میں یا نزدیک کرنا یہ خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. امام کو تاخیر کرنا آنے کے لیے, بھائی امام کا ظہور ہونا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اللہم عجل ولی افضل فرج. کتنے لوگ کہتے ہیں, ہندوستان کے 4 کروڑ شیعہ جو اپنے دعاؤں میں اس بات کو رکھتے ہیں اللہم عجل ولی افضل فرج. ساری دنیا کے شیعہ کو اگر ملے, کتنے شیعہ ہیں دنیا کے اندر جو دعا کرتے ہیں, کیا اس میں سے ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی؟ آیت اللہ بہجت کی دعا کیوں نہیں قبول ہوئی؟ آیت اللہ خوئی, امام خمینی, آیت اللہ بہلول, آیت اللہ حسن زادہ آمولی, آیت اللہ جواد آمولی, اتنے بڑے بڑے مراجع, اتنے بڑے بڑے یعنی خدا رسیدہ لوگ, ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی. اگر یہ دعا کر دے تو امام آ جانا چاہیے تھا نا. امام انفرادی دعاؤں کے لیے نہیں آنا ہے, امام کو امت بلانا پڑتا ہے, یعنی امت آمادہ ہونا پڑتا ہے. آمادہ کہاں سے ہو؟ فرش اعضا کے ذریعے سے. آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہے, آپ کے پاس آج گودی میڈیا نہیں ہے, گودی میڈیا کسی اور کی ہے, آپ کے خود چینل نہیں. یعنی یوٹیوب کے اوپر کوئی چیز کو ڈال دینا یا یوٹیوب کو ہر چیز ڈیپینڈ کرنا. یوٹیوب ایک سڑک ہے وہ جہاں سے کوئی بھی چیز ڈال سکتا ہے. یوٹیوب کا عالم دنیا میں آج یہ ہے. کوئی چینل, پرفیکٹ چینل جسے کہا جائے, جس میں ہم اپنے معارف کو پیادہ کر سکیں. معارف یعنی کھل کر کہ امام کو یہ پسند ہے, امام کو یہ پسند نہیں ہے. اس عمل کے ذریعے سے امام کی فکر ختم ہو سکتی ہے, اس عمل کے ذریعے سے امام کی فکر منتقل ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے, یہ عمل کے ذریعے سے امام کی فکر جلدی آ سکتی ہے. اس طریقے کا ایک بولڈ چینل
کیونکہ آج وہ زمانہ ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں وہ نعمت دیا ہے جو انبیاء کو نہیں دیا ہے. آج تک انبیاء کو نہیں ملی وہ نعمت. کون سی نعمت ہے؟ اسلامی حکومت. آج اسلامی حکومت شیعت کے ہاتھ میں، اسلام، صحیح اسلام مسلمانوں کے ہاتھ میں. یعنی وہ نعمت انبیاء کو تک نہیں ملی. کس نبی کے پاس حکومت تھی؟ حضرت نوح کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ایک عظیم جنگ 950 سال تک اللہ کے کلمے کو پیادہ کرنے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے، انسانی ویلیوز زندہ کرنے کے لیے 950 سال. سورہ نوح اس بات کو بتا رہا ہے، یا اے خدایا میں نے دن رات ان کو تیری طرف بلایا، انہوں نے میری نہیں سنی. آخر سورے کے اندر حضرت نوح فرماتے ہیں کہ خدایا اس زمین پر ایک کافر بھی باقی نہ رہے. ایک کافر زمین پر. یہ نہیں کہا کہ مصر کے ایک کافر بھی نہ رہیں، فلسطین کے اندر ایک کافر بھی نہ رہیں، حجاز کے اندر ایک، سارے زمین پر. یعنی کیا مطلب ہے؟ گلوبل کفر چھایا جا رہا تھا. گلوبل کفر کب آئے گا؟ جس وقت سازش امام کو امت سے کاٹ دے گی. آج ہم کس چیز کے انتظار میں؟ گلوبل اسلام ہے نا. آخر الزمان میں کیا ہوگا؟ اسلام ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسلام سارے ادیان پر غالب آ جائے گا نا. آخر میں یہی تو چاہتے ہیں ہم لوگ، ساری دنیا اسلام کا پرچم لہرا جائے، جو ہونے والا ہے. خدا کا وعدہ ہے اور خدا کا وعدہ سچا ہوتا ہے. تو گلوبل کفر بھی یہی کوشش کر رہی ہے، جانی کفر، کہ ساری دنیا میں اسلام ختم ہو جائے، کفر رہ جائے. تو حضرت نوح فرماتے ہیں خدایا ایک کافر کو بھی اس زمین پر نہ چھوڑ زندہ، اس لیے کہ اگر یہ رہیں گے تو ساری دنیا کو کافر بنا دیں گے. جس کا فرہنگ کیا ہوگا؟ پیدا ہونے والا بھی کافر پیدا ہوگا. کافر ضروری نہیں ہے بتوں کے سامنے پرستش کرنے والا. کافر ایک عام جملہ ہے جو خود مسلمانوں کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں. کافر آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف اور صرف نان مسلمز کو کہا جائے، ظالموں کو کہا جاتا ہے. والکافرون هم الظالمون، اصل ظالمی کافر ہیں. اگر یہ ظلم مسلمانوں کے بھی اندر آ جائے ختم ہو گیا معاملہ. یعنی گلوبل کفر کامیاب ہو گئی. اگر مسلمان یا شیعت ہم اپنی اصلیت سے ہٹ جائیں، ٹریک سے ہٹ جائیں، ختم ہو گیا معاملہ. اب امام کا کوئی کانسیپٹ ہمارے درمیان نہیں رہے گا، صرف ہماری نشستیں نام نہادی ہوگی. امام کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ یاتی علی الناس زمان لا یبقی فیہ من الاسلام الا اسمہ. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے لوگوں پر کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. بھائی جیسا خانہ پوری کہتے ہیں نا، آپ کا نام غلام محمد مہدی، آپ ولدیت غلام احمد عسکری، عمر سو اینڈ سو، مذہب اسلام، خانہ پوری. کہنے کے لیے مسلمان ہوں گے ہم. کس پر ہوگا ہمارا نام؟ بھائی کمیونٹی کے رجسٹر میں ہوگا. کیوں ہوگا؟ کل کے دن میں مر جاؤں تو میرے قبرستان میں مجھے جگہ ملے، مسلمان ہوں میں. مسلمان اور کیا بینیفٹس ہوں گے؟ میں شادی کروں گا تو اسلامی طریقے سے کروں گا، میری تلقین ہو، میری شادی ہو، نکاح پڑھا جائے، یہ سب اسلامک بینیفٹس. اتنا ہی رہے گا. پیدا ہوتے وقت اذان، اقامت، 4 سال کے بعد مکتب، 25 سال کے بعد انکحت موکلتی، 70 سال کے بعد اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. یعنی کیا ہے؟ جنکشنز ہیں باقاعدہ، سپر فاسٹ ایکسپریس ہے جو کہیں رکتی نہیں ہے، صرف مین جنکشنز پہ رک رہی ہے. اسلام اس خانہ پوری کا نام ہوگا. امام فرماتے ہیں مساجدہم یومئذ عامرۃ من البناء. مسجدیں اس زمانے میں بناوٹ کے لحاظ سے خوبصورت ہوگی. بناوٹ، عمارت دو. آپ لوگ یہاں توجہ کریں بھائی، آپ لوگ یہاں توجہ کریں. مہربان، ٹائم ہو گیا میرا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد.
मसाजिदुहुम यौमइज़िन आमिरतुन मिनल बिना, मस्जिदें बनावट के लिहाज से बहुत खूबसूरत होंगी। इमारत दो मानी में है, एक मानी बनावट खूबसूरत, भाई एसी मस्जिदुन नबवी में अगर आप जाकर देखेंगे मूवेबल छत है, वहाँ पर ऑटोमेटिक छत हट जाता है, धूप अंदर आती है, बारिश से पहले बंद हो जाता है, फिर उसके बाद ख़त्म। दूसरी टेक्नोलॉजी, मस्जिदें बड़ी खूबसूरत। शेख ज़ैद की मस्जिद जाकर देखें आप, दूसरी बड़ी बड़ी मस्जिदें जाकर देखें आप, कितनी खूबसूरत बनाई जाती है इमारत। दूसरा माना है आबादी करना, लोग ज़्यादा होंगे मस्जिद के अंदर, एंड तक मस्जिद होंगी, पेश इमाम नमाज पढ़ाएंगे, हर चीज़ होंगे। इमारतुन मिनल बिना, उसका इमाम फरमाते हैं व खराबुन मिनल हुदा, किसके लिहाज से वीरान होंगे? हिदायत के लिहाज से वीरान होंगे, क्योंकि उलेमा वो देंगे लोगों को जो लोगों को पसंद है। हकीम वही देगा, डॉक्टर वही देगा जो मरीज चाहता है। फिर कहाँ से शिफा होगी? शिफा नहीं होगी फिर, और रोग में इजाफा होगा। फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। भाई साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? काफ़ी, आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं आप लोग, मेरी आवाज़ पहुंच रही है, वरना सबके ज़हन इधर उधर जा रहे हैं। खुदा कह रहे थे लोगों के मन में फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में रोग था। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ने रोग बढ़ा दिया। तवज्जो करें, आमिरतुन मिनल बिना व खराबुन मिनल हुदा। हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत अगर मैं आकर पढ़ूँ, मसलन कहा जाए कि आप ये नहीं पढ़ेंगे, फलां अमेरिका के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसराइल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो फ़ज़ाइल पढ़े और मसाइब पढ़े चले जाएं, उतना ही तो, यही है हिदायत। हिदायत वो है जो इम्मा की ज़िंदगी इस दौर के लिहाज से दिलों के अंदर उतारा जाए, इम्पोर्टेंट है। अगर आप आज के दौर की यजीदियत को नहीं पहचानेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हुसैनियत क्या है? जो सबसे पहला और फॉरमोस्ट टॉपिक जो इस्लाम का ये होता है, आप अपने दुश्मन को पहचाने। दुश्मन खुदा खुद कह रहा है बात, फमन यकफुर, आयतुल कुर्सी, फमन यकफुर बित्तागूत, उसके बाद वयुमिन बिल्लाह। अल्लाह कहता है कि पहले तुम कुफ्र को डिनाई करो, कुफ्र को डिनाई करो, वेस्टर्न आइडियोलॉजी का इनकार करो, उसके बाद अल्लाह पर ईमान लाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पहले आपने डिनाई किया बातिल माबूद को, नहीं है कोई माबूद, उसके बाद आपने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया। जब तक आप दुश्मन को नहीं पहचानोगे आपको इमाम समझ में नहीं आएंगे, वरना हरगिज़ समझ में नहीं आएंगे। वो ज़माने के लोग इल्म जानते थे, इमामों का चेहरा देखा था, हर चीज़ जानते थे, लेकिन मारिफत नहीं थी, इसलिए कि उन्हें यजीद समझ में नहीं आता था, उन्हें बनी उमैया समझ में नहीं आती थी, उन्हें बनी अब्बास समझ में नहीं आता था, इसलिए इमाम से ये लोग लड़ जाते थे, कहते थे कि आप गलत हैं, आपको सुलह करना पड़ेगा। अब यानी ये बातें हुई हैं बहुत सारी, क्यों? रवाबित, रिश्ता कम था, रिश्ता कम था, वरना इमाम गाफिल नहीं। आखिरी बात, फिर आपकी ज़हमत को मैं ख़त्म करता हूँ। एक शख्स थे, काफ़ी बरजस्ता शख्सियत थी वो, ये हमेशा दुआ करते थे अपने इमाम के लिए। किसी मुसीबत के शिकार हो गए, दुआ की दुआ की दुआ की, यहाँ तक कि उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। एक मरतबा वो बंद कमरे में जाकर शिकवा करने लगे, कहने लगे, फर्जंद रसूल क्या आप हमारी फिक्र में हो या नहीं हो? मेरी मुश्किल बढ़ती गई है, आप शायद मेरे फिक्र में नहीं है, मेरे बारे में आप फिक्र नहीं करते। अजान चल रही है ना, 2 मिनट रुक जाते हैं आपकी इजाज़त, आप भी बैठ जाएं, अजान चल रही है, बैठ जाएं।
یہ گئے شخص نا امید ہو کر کمرے میں لیٹ گیا، رو رہا تھا، خواب دیکھا، پتہ نہیں کیا تھا، خود ندا آتی ہے یا امام خواب میں اسے دکھائی دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں شخص تو جو مجھ پر شکوہ کر رہا تھا کہ میں تجھ سے غافل ہوں، پرواہ ہے یا نہیں ہے، بتا جس وقت تو اتنے سال کا تھا، بچہ تھا، نوجوان تھا، فلاں چوٹی پہاڑ کی چوٹی سے گر رہا تھا، تجھے کس نے بچایا؟ امام نے ایک ایک نعمت بتائی وہاں پر کہ یہ ہوا تو کس نے کیا، یہ ہوا تو کس نے دعا کی، توبہ کیا۔ یعنی امام رشتے میں ہمارے سے، ہم لوگ امام سے رشتے میں نہیں ہیں۔ جب امام کا اور امت کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ امت کہتی ہے کہ وہ نعم حسین امیری و نعم الامیر۔ توجہ کریں، غلام اپنے امام کو پہچان لیتا ہے، جون اپنے امام کو پہچان لیتا ہے۔ جب رشتہ مضبوط ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ جون تم چلے جاؤ کربلا سے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جا کر خیمے کے باہر بیٹھ کر گریا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا اتنے سال میں نے آپ کی خدمت کی، آج امتحان کا وقت ہے تو آپ مجھے چلا رہے ہو۔ جون یہاں پر قتل ہے، یہاں پر پائمالی ہے، یہاں پر پیاس ہے، یہاں پر گھوڑوں کے ذریعے سے لاشیں پائمال کیے جائیں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ تم اس مقام پر یہاں پر میرے ساتھ رہو، مشکل آ جائے گی تمہارے لیے۔ ہاتھ جوڑ کر کہا مولا اتنے دنوں سے آپ نے جدا نہیں کیا، پھر جدا نہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے میں جدا نہیں کروں گا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جون کو میدان جانا پڑا۔ جون جیسے ہی گھوڑے سے نیچے آواز دی مولا میرا آخری سلام۔ جب رشتہ مضبوط ہو گیا تو امام اٹھے، اس جون کے پاس تشریف لے گئے، زمین اس گرم ریتی سے اس کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا، آنکھوں سے مٹی صاف کیا، جیسے جون نے دیکھا میرا سر مولا کے زانوں پر، اپنے سر کو نیچے کر دیا۔ پھر امام نے اٹھا کر رکھا، کہا جون ایسا نہیں کرو، شرمندہ نہیں کرو۔ غلام کے ساتھ کیسا امیر برتاؤ کر رہا ہے، یہ غلام کے ساتھ ہے۔ یہ کہا جب خون صاف کیا، جون سے کہا جون کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ کہا مولا میں ایک سیاہ پوست ہوں، میرے خون میں بدبو ہے، مجھے آپ اپنے نزدیک مت کریں۔ امام نے بڑھ کر کیا، اپنے پیشانی کو جون کی پیشانی سے لگا، جون کو پیشانی پر بوسہ دیا۔ جون نے مسکراتے ہوئے کہا حسین امیری و نعم الامیر، حسین میرا مولا ہے، اس سے اچھا کون میرا مولا ہو سکتا۔ جون کی لاش اس وقت تڑپ گئی ہوگی جب حسین کو بالے رکھ کے زمین پر گرائے گئے تھے، خنجر لے کر ذبح کرنے کے لیے سینے پر سوار ہوئے۔ اللہ اللہ، یہ وہ وقت تھا جناب کربلا کی زمین پر تڑپ رہے تھے، اے کاش ہمیں زندگی ہوتی، مولا ہم آپ کی نصرت کرتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوند اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
پرچم اسلام کو روز بروز سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں انہیں نابود فرما۔ علماء اعلام، مراجع تقلید بالخصوص آیت اللہ العظمہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ اس جہان استکبار کو، دشمنان اسلام کو، امریکہ اور اسرائیل کو دست مبارک ولی امر مسلمین امام الخامنئی کے دست مبارک سے شکست عطا فرما۔ آپ کی عمر کو طولانی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار اور شیعوں میں سے قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سارے مومنین و مومنات کو اصال فرما، بالخصوص کل جو ایک عظیم شخصیت آیت اللہ العظمہ حسن زادہ عمولی کی رحلت ہو چکی ہے انہیں بھی اصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔